دیکھیں یہ تکبیرات تشریق جو پڑھی جاتی ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک بجماعت نماز جو ادا کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تکبیرات تشریق پڑھی کس نے؟ کس نے سب سے پہلے پڑھی ہے تکبیرات تشریق؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل آیا کہاں سے ہے، کن ہستیوں نے اس کو اپنی زبان اقدس سے جاری کیا، کن ہستیوں نے یہ کلام اپنی زبان اقدس سے جو ہے وہ جاری کیا۔ آپ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فلسفہ قربانی کو پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہی تکبیرات ایام تشریق کے دنوں میں یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، اور بجماعت نماز جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ واجب پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سنت ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور اس پہ کافی اعمال بھی کیے جاتے ہیں تکبیرات تشریق پہ۔ تو جب آپ فلسفہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ تکبیرات تشریق ان ہستیوں کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دین پورے کا پورا سیلیبریشن ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے محبوب کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اس کے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام دین ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جیسے میں نے کہا نا تکبیرات تشریق، جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ آیا کہاں سے، یہ تکبیرات تشریق قرآن میں تو نہیں ہے اس کے الفاظ تکبیرات تشریق کی، لیکن ان ایام تشریق میں افضل ذکر جو کہا گیا وہ تکبیرات تشریق ہے۔ بھی کہاں سے ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو خواب دیکھا، بڑے کمال کی بات ہے، خواب دیکھ کر، کیونکہ وہ عام آدمی کا خواب نہیں تھا، وہ نبی کا خواب تھا۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اللہ، کیا کمال کی بات ہے کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا اوپینین ہے اس بارے میں، کیا نظریہ، تو کیا کہتا ہے؟ آج کا بیٹا ہوگا نا تو بولے گا باپ تو نے تو ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، نہ مکان دیا نہ کچھ دیا، اب ذبح کرنے کے لیے باری آ گئی ہے، اب تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ فانظر ماذا ترى، اللہ اکبر، بیٹا ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان کو؟ کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ نے دیکھا، جیسا دیکھا، جس طرح سے دیکھا ویسے ہی کر دیجئے۔ ایسا نہیں کہا کہ نہیں ابا کسی سے پوچھ لیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے خواب ہے، خواب پر تو فوراً عمل نہیں کیا جاتا، خواب کے پیچھے تو فوراً نہیں جایا جاتا، استخارہ کر لیتے ہیں، کوئی کسی سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ نے دیکھا، جیسا دیکھا ویسا کر دیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا پائیں گے۔ چوں چرا کرتے ہوئے کیوں کیا یہ نہیں، آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ہے کمال کی بات، یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے دوست کا مقام، یہ ہے رب کی بارگاہ میں قرب۔ دیکھیں قرب بغیر قربانی کی نہیں ملتی۔ آج ہمیں مال قربان کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، وقت اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فلسفہ قربانی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بابا جان کو کہا کہ ابا اکلوتا بیٹا، اتنے عرصے کے بعد منتوں مرادوں سے پایا جانے والا بیٹا، اور اتنے کمال کا بیٹا، ایک تو ہو نا آوارہ بیٹا ہو معاذ اللہ، وہ نہیں، اتنے کمال کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی اعلیٰ صفت کا حامل بیٹا، اس کو قربان کرنے کی بات آ گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنکھوں میں پٹی باندھا، الٹا لٹایا،
چھری اتنی تیز کہ لکڑی پہ لگے تو لکڑی کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اتنی تیز چھری۔ جب چھری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک کو ذبح کرنے کی کوشش کی، آنکھوں پہ پٹی ہے، آواز نہیں نکلے، بیٹے کو باپ نہ دیکھے، باپ بیٹے کو نہ دیکھے، یہ ساری چیزیں رسی سے باپ نے باندھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھلوا دیا کہ کوئی ایسا نہ ہو لکھنے والے لکھ دے کہ بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، باپ زبردستی ذبح کر رہا ہے۔ اللہ، یہ سارا ماجرا ہے، یہ سارا ماحول ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میرا بابا جان مجھے باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی مورخ کوئی محرر کوئی لکھ نہ دے کہ باپ نے زبردستی ذبح کیا۔ اب اس چھری کا کمال، اتنی تیز چھری کہ جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پہ رکھا تو وہ کٹتی نہیں ہے۔ اللہ، چھری کا کام ہے کاٹنا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جلاتی تب ہے جب اللہ حکم دیتا ہے، چھری کاٹتی تب ہے جب اللہ حکم دیتا ہے۔ رب حکم نہ دے تو تیز چھری کیوں نہ وہ کاٹ نہیں سکتی، رب حکم نہ دے شعلے تیز ہوں وہ جلا نہیں سکتی۔ اگرچہ بظاہر یہ اس کا کام آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس میں میرے رب کا حکم جاری ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ آپ نے غصے میں جب وہ چھری کاٹ نہیں رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں اس چھری کو پھینکا، جب پھینکا تو وہ ایک لکڑی پہ جا کے لگی، وہ لکڑی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ پھر آپ نے اٹھایا۔ حضرت جبرائیل سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ یہ بتائیں کہ آسمان سے دنیا پہ زمین پہ تشریف لاتے ہوئے کتنے ایسے موقع ہیں کہ آپ جب بہت تیزی کے ساتھ آئے؟ ان 4 مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل فوراً عرش سے دم ڈالو، مین ڈالو، اور ابراہیم اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ اب 3ری مرتبہ حضرت ابراہیم نے چھری لی اور تیز وزن کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہا کہ اب اسماعیل کو میں ذبح کر دوں اللہ کی بارگاہ میں، یہ رب کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل فوراً مینڈا لو اور جاؤ تیزی کے ساتھ کہ ادھر ابراہیم کی چھری اسماعیل کو ذبح کرے، اس سے پہلے حضرت اسماعیل کو اٹھاؤ اور جو ہے مینڈا اس چھری کے نیچے رکھ دو۔ تو جب آپ تیزی کے ساتھ آنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور آپ تیزی کے ساتھ وہ چھری رکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پہلا لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات بلند آواز سے کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب کی طرف سے کوئی بشارت آ گئی ہے، رب کی طرف سے کوئی حکم آ گیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دونوں کلمات سنے تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، رب ہی بڑا ہے، میرا اللہ ہی بڑا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ تو یہ جو تکبیرات تشریق ہے نا، یہ ان 3 ہستیوں کی ادائیں ہیں، یہ ان 3 ہستیوں کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے کلام ہیں۔ ان 3 ہستیوں نے اس جملے کو ادا کیے ہیں۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ میں یہ تکبیرات تشریق عام ہو چکی ہے۔ رب کو میرے اور آپ کے اعمال پسند نہیں ہیں، رب کو تو جن کے پسند تھے اس نے ان کے پسند کر لیے، اب ہمارے جو پسند کرتا ہے وہ ان محبوبوں کے صدقے پسند کرتا ہے۔ آج لوگ سمجھ نہیں سکے دین کو۔ دین اللہ کے محبوب بندوں کی یاد منانا ہے، دین اللہ کے محبوب بندوں کی طرز زندگی کو اختیار کرنا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ جب بندہ اس رب کے محبوبوں کے طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اور ان بندوں کے اعمال کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے تکبیرات تشریق کی وجہ تسمیہ بیان کی نا کہ یہ کیوں ہے، یہ کن ہستیوں کے، تو اس کی وجہ یہی ہے۔
ان محبوبوں کے طریقے کے اختیار کرنے کا نام یہ تکبیرات تشریق ہے۔